کن چیزوں میں؟ جو مال ہمارے پاس ہے یہ دے کر کے ہی سخی کہلائیں گے. آپ کے پاس پیسے زیادہ تھے، آپ بانٹ رہے ہیں، سخی کہلائیں گے. آپ کی سخاوت کے لیے یہاں دنیا میں صرف آپ کے پیسوں کا ہی اثر دکھتا ہے. آپ پیسے کسی کو دے رہے ہیں، یا چلیں اس کی بجائے آپ راشن بانٹ رہے ہیں تو سخی ہو گئے، یا چلیں اس کے علاوہ آپ اپنی جائیداد دے رہے ہیں کسی کو تو سخی ہو گئے. اس کے علاوہ کیا دے سکو گے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مانگنے والے صرف جائیداد یا صرف مال یا حصی چیزیں نہیں، بلکہ مانگنے والے اپنی بیماریوں کی شفا بھی مانگتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بھی دے رہے ہیں. کسی نے اولاد مانگی، یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن رسول نے اس کے لیے دعا کی، اولاد بھی ملی. تو یہ سخاوت دنیا میں ہم میں سے کون کر سکتا ہے؟ کوئی آئے اگر بچہ مانگنے کے لیے، اولاد مانگنے کے لیے، تم یہی کہو گے کہ مال ہے میرے پاس، مال دے دیتا ہوں، اولاد دینا میرا کام نہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جن لوگوں نے ان چیزوں کا سوال کیا، حضور نے انہیں نہ نہیں کہا، ان کے لیے دعائیں فرمائی. کئی ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے ان چیزوں کا سوال کیا ہے جس کا براہ راست اللہ سے تعلق ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ نہیں فرمایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دینے والا حقیقی مالک اللہ ہی ہے، لیکن رسول کے دروازے سے عطا کرتا ہے. ایک صحابی، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، وہ آئے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اپنی آنکھوں کا نابینا تھے، آنکھوں کی شکایت لے کر کے آئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے میرے آنے جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے، میں نمازوں کے لیے آ نہیں سکتا، اور آنکھ میری بینا نہیں ہے جس کی وجہ سے بڑی مشکلیں ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا جا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں عرض کر کہ اے اللہ میں تیرے نبی کے واسطے سے تجھ سے آنکھ مانگ رہا ہوں. وہ صحابی نے کہا میں نے ایسے ہی کہا جیسے رسول نے فرمایا تھا، مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلا تھا کہ میری آنکھیں روشن ہو چکی تھی. اب یہ آنکھ دینا بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار میں ہے. میرے عزیزو، حقیقی عطا کرنے والا مالک اللہ ہی ہے، لیکن رب تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، پوری کائنات کو اس نے اسباب میں رکھا ہے. اگر کوئی تم سے یہ کہتا ہے